السلام علیکم، میں کوائن پیپر میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج اہم خبریں ہیں اور ساتھ ہم مارکیٹ کا انالیسس کریں گے۔ اہم خبروں میں آج ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اپنے ذرائع سے، اور وقار زکا اور کرپٹو سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کچھ ایک دو کویسچنز تھے کہ پاکستان میں کرپٹو کا کیا سچویشن ہے، اس کے حوالے سے قوانین اور اس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کروں گا میں۔ اور دوسرا جو اہم ہوگا وہ ہوگی ہماری کرپٹو کی مارکیٹ۔ جی مارکیٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو انالیسس جو بتایا تھا، انتہائی ایکوریٹلی، انتہائی زبردست طریقے سے مارکیٹ نے اس کی ہی رسپیکٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ نے اپنے چارٹس کو ہمارے مطابق ڈرا کر لیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر زوم کریں بٹ کوائن کا یہ چارٹ ہے تو یہ جو والیوم، یہ جو چینل ہے، چینل کا جو باٹم ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ باٹم کو اس نے بڑا زبردست طریقے سے اس کی رسپیکٹ کی ہے۔ یہ نیچے آپ کو ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے، ایگزیکٹلی ہمارے لگائے گئے جو چینل کا باٹم ہے وہ اس نے ایگزیکٹلی وہیں سے ایک ریورسل لیا ہے، پمپ لیا ہے بڑا زبردست، انتہائی شاندار۔ ایک سپورٹ زون تھا، سپورٹ زون پر اس نے ایک بڑا زبردست طریقے سے ریورسل لیا ہے۔ یہ جیسے ہی ریورسل جیسے ہی یہ ریورسل لیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ 27719، اگر آپ یہ والی سیکنڈلی دیکھتے ہیں تو یہاں سے اس نے ایک ریجیکشن لی۔ کیوں لی؟ کیونکہ میں نے آپ کو بارہا بتایا تھا کہ 277 جو ہے یہ 27700 انتہائی اہم سپورٹ تھی یہاں پر اس ایریا میں، اور یہ اس ایریا میں آگے اب انتہائی اہم اس کی ریزسٹنس بن چکی ہے، جس کو کراس کرنا ایک تگڑے والیوم کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کراس نہیں ہوگی۔ اور یہاں سے ایک بڑی ریجیکشن لی ہے مارکیٹ نے۔ ریجیکشن لینے کے بعد ابھی اس وقت مارکیٹ بیرش موڈ میں ہے۔ بیرش کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی 9 بجے کی کینڈل سٹارٹ ہوئی ہے ابھی، اور وہ کینڈل بھی 21 ایما جو ہے اس کے نیچے سے سٹارٹ ہوئی ہے، تو 21 ایما اس سے ابھی تک انبیٹیبل ہے، اور یہاں سے اس کو یہ کراس نہیں کر پایا۔ آپ کو ایک میں نے لٹمس ٹیسٹ بتا دیا تھا، آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ دیکھتے رہنا ہے، جیسے ہی ایسا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لٹمس ٹیسٹ کیا تھا جی؟ ٹوٹل کرپٹو مارکیٹ کیپ پر میں نے یہ آپ کو ایک باکس لگا دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ باکس کے اوپر جائے گا تو آپ کا بلش سیزن سٹارٹ ہو جائے گا، اگر باکس کے نیچے رہے گا، بارہا آپ کو یہ میں نے بتایا تھا، تو مارکیٹ جو ہے وہ بیرش زون میں ہی رہے گی۔ ابھی آپ دیکھتے یہ ہیں کہ ہم نے یہ ویکلی ٹائم فریم ہے، اور ویکلی ٹائم فریم میں آپ دیکھیں کہ یہ جیسے ہی اس نے 1.26 کو آلموسٹ یہ یہاں پر ٹچ کیا ہے، اس کے بعد سے ریجیکشن لینے کے بعد یہ 1 ویک کی یہ کلوزنگ ہوئی ہے۔ کلوزنگ کے دوران آپ نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی اس کی کلوزنگ اوپر ہوئی تھی تو جو مارکیٹ ہے انتہائی بلش ہو گئی تھی، اور آلٹس نے بڑا زبردست قسم کے پمپ لیے تھے، اور بڑی زبردست قسم کی مزیدار مارکیٹ ہوئی۔ لیکن جیسے ہی یہاں سے ریجیکشن لی ہے، یہ ایک بڑی کینڈل ریجیکشن ہے، ہیوی ریجیکشن ہے، اور اس نے تمام سپورٹ زون جو ہے وہ ایک ہی ویکلی کینڈل نے توڑ دیے ہیں، اور توڑنے کے بعد اس نے ایک دوبارہ ٹرائی لیا، ری ٹیسٹ لینے کی کوشش کی، لیکن یہاں سے ناکامی ہوئی، دین اگین سیکنڈ ویک ناکامی ہوئی، اور ابھی اس وقت یہ بیرش موڈ میں ہے۔ لیکن ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ یہ 21 ایما کے اوپر ہے ابھی تک 21 ایما کے اوپر کا مطلب ہے کہ ابھی تک مارکیٹ دوبارہ اٹیمپٹ کر سکتی ہے اس باکس کو بریک کرنے کی، لیکن اگر 21 ایما کے نیچے چل جاتی ہے تو انتہائی بیرش ہوگی، مارکیٹ ایک بڑا ڈمپ لے گی۔ ابھی اس وقت سکسیسفلی 21 ایما نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، اگر یہ یہاں سے بریک ہوتی ہے تو نیکسٹ جو ہے اس کا والیوم وہ 1 ٹریلین سے نیچے گر جائے گا، جو کہ 967 تک، اس لائن تک آ جائے گا، تو یہ ایک بری نیوز ہوگی، اور مارکیٹ بہت زیادہ، اور جو آلٹ کوائن ہیں وہ بڑی بری طرح سے بلیڈ کر سکتے ہیں۔ جی تو ابھی کرپٹو کو ہم جو انالیسز ہے اس کو یہیں پر روکتے ہیں اور چلتے ہیں نیوز کی جانب۔ تو ہم نے ایک ایف آئی اے کے ایک بڑے اور ایک اچھے سورس سے بات کی، اور ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ جو کرپٹو ہے اس سے ریلیٹڈ قوانین ایف آئی اے سے ریلیٹڈ کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے کافی سارے کویسچنز کیے تھے، لیکن میں ٹو دی پوائنٹ رہوں گا۔ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ جی کرپٹو کی ٹریڈنگ یا کوئی بھی ڈیجیٹل ایسٹ ہے اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ پاکستان میں، اس کے بارے میں ایف آئی اے یا کسی بھی پاکستان کے ادارے کے پاس کوئی قانون موجود ہے، یا خاص طور پر کیونکہ میں نے ان سے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ ایف آئی اے کے پاس موجود ہے، کیا کرپٹو پاکستان میں کرنا لیگل ہے، اللیگل ہے،
یا ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں، ان بٹوین ہے؟ ایف آئی اے جو ایکشن لے رہی ہے یا ماضی میں لیتی رہی ہے، تو ایف آئی اے کے پاس ان کا کوئی قانونی جواز ہے یا قانون کے بنا کچھ اور حربے استعمال کیے جاتے ہیں؟ تو پھر ہم نے ایک کویشچن کیا تھا کہ وقار زکا کو لے کر اصل کیس کیا ہے، اور کرپٹو ٹریڈنگ سے جو ہم اس سے جو پیسہ کماتے ہیں یا کرپٹو ٹریڈنگ میں کوئی فراڈ کیا جاتا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ کیا صورتحال ایف آئی اے کے پاس ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے جو کویشچنز ہیں ان کو سم اپ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، یا آپ سیدھا کہہ لیں کہ جو کرپٹو کی کرنسی ہے، اس سے ریلیٹڈ ایف آئی اے اور دوسرے کسی بھی ادارے کے پاس، یا انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر اپنی بات کریں تو ہمارے پاس ایز سچ کرپٹو سے ریلیٹڈ، ڈیجیٹل کرنسی سے ریلیٹڈ کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو کہ ڈائریکٹلی کرپٹو کو اسپیسیفائڈ کرتا ہو کہ یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے۔ نہ وہ لیگل اسپیسیفائی کرتا ہے، نہ انلیگل، یعنی کہ ان بٹوین ہے۔ تو چونکہ حکومت پاکستان اس کو سپورٹ بھی نہیں کر رہی اور اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کر رہی، تو جب ایکشن لینا ہوتا ہے کسی بھی ایسے بندے کے خلاف جو کہ پرومیننٹ ہو جائے، جس کے بارے میں کچھ معلومات اور بڑی معلومات ہاتھ لگ جائیں، تو ہم سہارا لیتے ہیں دوسرے قوانین کا۔ تو ہم نے آگے سے پوچھا جی دوسرے قوانین سے مراد آپ کی کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ایک ہمارے نزدیک کرائم سرزد ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے قوانین موجود ہیں، ایسے اس کرائم کے اندر ہمارے پاس جو قوانین موجود ہیں آلریڈی، ان کے اندر کیا وہ کرائم کا کوئی پہلو، اس کرائم کا کوئی ایک پہلو کیا ہمارے انویسٹیگیشن کے دوران ہمارے اس کے کسی قانون کے تحت آتا ہے؟ تو ہم صرف یہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وقار زکا کا ہے، اگر آپ لگائیں تو وقار زکا پر کرپٹو سے ریلیٹڈ کوئی قانون ہم ان پر اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ہم پاکستان کے اندر کوئی ایسا سچ کوئی قانون موجود ہی نہیں۔ لیکن وقار زکا کے اوپر ہم جو لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں منی لانڈرنگ اور سورس آف انکم، کہ آپ ہمیں سورس آف انکم دیں، اس کا قانون موجود ہے۔ آپ منی لانڈرنگ آپ نے کی ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ ثبوت ان کے پاس کیا ہے جی؟ $86 ملین جو وقار زکا کے بینک کے اندر آیا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ آ کے ہمیں جواب دیں کہ 86 ملین روپے، سوری ڈالر نہیں، 86 ملین روپے جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے؟ تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک جواب مانگا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یا تو ہمیں جواب دیں، یا منی لانڈرنگ اگر ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ کو ہم بلانا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے متعدد کی بار یہ نوٹس سرو کیا وقار زکا کو، اور انہوں نے پیشی کے بجائے جب 4 سے 5 نوٹس آتے ہوتے ہیں، جب یہ نوٹس سرو ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے پروجیکشن میں۔ جو انویسٹیگیشن جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے مرحلے میں آئی، 4 سے 5 نوٹس کا کوئی جواب نہ ملا، تو وقار زکا نے ان نوٹس کے درمیان اپنا تمام جتنا اس کا سرمایہ تھا اور اس کا جو پاکستان کا سیٹ اپ تھا وہ اس نے یہاں سے اٹھایا، اور اٹھا کر اس کو لے گیا امریکہ۔ تو وہ اس نے اپنے پکے ڈیرے جو ہیں امریکہ ڈالیے، کیونکہ اس کو معلوم تھا، اس کے وکلاء نے بتا دیا تھا کہ اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے منی لانڈرنگ کو۔ کرپٹو تو کیس ہٹ گیا ہے، کرپٹو تو صرف آپ کو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے، لیکن اصل جو کیس عدالت میں جاتا ہے وہ جاتا ہے منی لانڈرنگ سے اور سورس آف انکم کے حوالے سے۔ اس کے پاس کیونکہ جواب موجود نہیں تھا تو اس نے یہاں سے بھاگنا مناسب سمجھا اور وہ یہاں سے چلا گیا۔ اب جب تک کوئی پلی بارگین ایف آئی اے کے ساتھ اس کی نہیں ہو جاتی تب تک وہ پاکستان واپس نہیں آئے گا کبھی بھی۔ جب تک کہ وہ کچھ لے دے حکومت پاکستان یعنی کہ ایف آئی اے کے ساتھ نہیں کر لیتا تب تک وہ واپس نہیں آ پائے گا۔ تو جیسے ہی وہ یہاں سے باہر گیا تو ان کا جو نیکسٹ جو امپلیمنٹیشن زون تھا ایف آئی اے کا اس کیس میں، تو انہوں نے 29 جنوری کو جو سٹارٹ ہوا تھا، جس کے اندر فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ فورس جو ہے اس نے کارروائی کی تھی، اور انہوں نے 86 ملین روپے کا حساب مانگا تھا۔ نہیں دینے کے بعد انہوں نے تقریباً کو 3 سے 4 ماہ پہلے انہوں نے ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہیں وقار زکا صاحب کے وہ جاری کر دیے تھے، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جو 2 اکاؤنٹ ہیں ان میں 46.1 ملین روپے آئے ہیں، اور ایک اکاؤنٹ جو ان کا ہے اس میں 27.1 ملین روپے پاکستانی روپیز ان کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ ان کا جواب انہوں نے نہیں دیا، تو لہٰذا ان بیلیبل
یعنی کہ ان کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی، انبیلیبل ہے، کیونکہ منی لانڈرنگ اور سورس آف انکم کا کیس ہے، ایک بڑا کیس انہوں نے ان پہ فائل کر دیا ہے۔ اب جی وقار صاحب نے اگر پاکستان آنا ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ ایف آئی اے کو دیں گے، حکومت پاکستان کو دیں گے تو آ جائیں گے، ورنہ وہ پاکستان نہیں آ پائیں گے اور نہ وہ آئیں گے۔ یہ ابھی تک کے لیے یہی اپڈیٹ تھی، دوبارہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔